خواتین و حضرات، بہت شکریہ، آپ نے بہت کم ٹائم پہ ادھر آپ اچانک آئے۔ سب سے پہلے جس طرح میرے چیئرمین اور فاضل کولیگ جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے، میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا، آگے چلوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے، تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اور آپ کے 11 ججز نے اس چیز کی ڈکلیریشن کی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تارڑ نے آج آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات، اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑوں نے یہ نشست کی اور 3 دنوں سے یہ کھچڑی پک رہی تھی، اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اس چیز پہ، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی، ایم کیو ایم سے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آ کے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سول مارشل لاء کے ساتھ یا مارشل لاء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا۔ میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی، صاف ان کو آنا پڑے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا۔ یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی۔ چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات، بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے اعداد اور شمار پیش کیے 3 گھنٹے میں، ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنامک سروے سے نکال کے بتایا، ایک چیز کو بھی نہ فائنانس منسٹر نے، نہ فارم 47 کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت خواتین و حضرات، اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں، جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی، اس وقت پاکستان میں افراد زر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے، مہنگائی عروج پہ بھی جائے گی، بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیے، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے 17 روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ، آج 85 روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے، 100 روپے یونٹ پہ جائے گا۔ ڈالر مصنوعی طور پہ 275 روپے پہ ہے، 350 روپے فی ڈالر جائے گا۔ مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے۔ مرغیوں کا ریٹ دیکھ لیں، اس وقت 500 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ آٹا، چینی، دال، آپ کی پیٹرولیم مصنوعات، ڈیزل اور پیٹرول 80 روپے لیٹر اس پہ پی ڈی ایل انہوں نے لگا دی ہے۔ جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس چیز کو چھپانے کے لیے، عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارڑ نے اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، انہوں نے ایک کھچڑی پکائی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی، سپریم کورٹ پہ دعویٰ کیا، اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سبجوگیٹ کریں، اپنے نیچے لائیں، اپنے انگوٹھے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو۔ مجھے آپ بتائیں، آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف، وہاں پہ انہوں نے روڈ بلاک کیا، کوئی اڑن تشتریاں آئیں، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو زد و کوب کرنے کے لیے، پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی۔ یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی
تو ہمارے گھروں کو تو انہوں نے مسمار کر کے رکھ دینا تھا۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، نہ کہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سول مارشل لاء لگے۔ یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم 47 حکومت اور اسی مسلم لیگ نون، یہ وہ پارٹی ہے PDM-1 کی، کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھا، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا، واپس کر دیا تھا، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے EVM مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم 47 کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے ISI کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے، وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے، اور اپریہنشن کے شک ہو اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کریں گے۔ ابھی یہ غور سے سنیں، بجٹ بک کے اندر پرائیویٹائزیشن کا انہوں نے SIFC کے ذریعے ایک بہت بڑا پکھنڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ SIFC لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو۔ SIFC کے ذریعے 8,500 ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ پرائیویٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا؟ 30 ارب۔ اور اس میں المیہ یہ ہے کہ جو کمپنی اور جو ادارے یہ پرائیویٹائز یا نجکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت 1,000 ارب ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کا 970 ارب کدھر جائے گا پھر؟ 1,000 ارب کی مالیت کے ادارے، اس پہ سے 30 ارب آپ وصول کر رہے ہیں، 970 ارب کدھر جائے گا؟ یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں مل کے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی، درآمد کی، اور اس کے بعد کسان سے، پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی، بردانہ نہیں دیا، آڑتیوں نے آ کے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی، اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے۔ ہمیں کلیئر کٹ یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1970 کی دہائی میں، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی ANP ہے، عوامی نیشنل پارٹی، اس کو بین کیا۔ غلط اقدام، کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، اور اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں 2-4 الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراز صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے اثاثے باہر، ان کے جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے، وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولش ہو چکے ہیں۔ سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدت کیس ڈیمولش ہو گیا۔ اعظم خان سواتی صاحب اور میں، ہم لوگ 3.5 گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے۔ وہاں پہ نیب کا ایک ڈائریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور دونوں بشرا بی بی اور وزیر اعظم عمران خان آزاد ہو کے باہر آئیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے PTI کے ورکرز، آپ پرجوش رہیں، پرامن رہیں، جیت انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو شبلی فراز صاحب۔